बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। All dear CPSP fellows, CPSP counselors, faculty members, PIMA members, good afternoon. I welcome you all on this great occasion of PIMA meets CPSP, and we will start our session with the name of Almighty Allah. Dr. Sajilani, who is Assistant Professor Radiology at Ziauddin Hospital, will recite some verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. तर्जुमा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खुदा जो नहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदा रेज़ हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। उसका तकाज़ा यह है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो। इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी मत मारो। ज़मीन को उसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया। इसमें हर तरह के बकसरत लजीज़ फल हैं। खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफ़ों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान को उसने ठीकरी जैसे सूखे सड़े हुए गारे से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया। बस ए जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार के किन किन अजायबात कुदरत को झुटलाओगे। दोनों मशरिक़ और दोनों मगरिब सब का मालिक और परवरदिगार वही अल्लाह है।
पस ए जिनो इंस तुम अपने परवरदिगार के किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। पस ए जिनो इंस तुम अपने परवरदिगार की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे। इन समुंदरों में से मोती और मूंगे निकलते हैं। पस ए जिनो इंस तुम अपने परवरदिगार की कुदरत के किन किन कमालात को झुटलाओगे। और ये जहाज़ उसी के हैं जो समुंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। पस ए जिनो इंस तुम अपने परवरदिगार के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। With the name of Allah, we are proceeding ahead, and I would like to invite Dr. Abdullah Muttaqi, who is Professor of Surgery, and he is also taking care of PIMA CPSP affairs and PMDC affairs. Dr. Abdullah Muttaqi, please have a seat on my left side. Dr. Misbahul Aziz, who is ex-president PIMA Pakistan, and he is currently supervising the ophthalmology, and he is consultant ophthalmologist. Please have a seat, sir. I would like to invite Dr. Atif Hafiz Siddiqui, who is associate professor and consultant, ENT consultant, and he is also supervisor of CPSP, and he is currently presiding the PIMA Karachi. He is president of PIMA Karachi. Now I would like to invite Professor Suhail Shafi Sahib, Professor of Medicine. He is Regional Director at Islamabad and Counselor of CPSP. Sir, please have a seat. Treasurer of CPSP, Professor M. Khalid Ashrafi, who is Head of ENT at KMDC, and he is also Counselor of CPSP. Sir, please have a seat. Islamic Medical Association was established in October 1979. Since its inception, PIMA has been striving to achieve its goal in professional and training of doctors, calling its members and associates toward Islamic way of the life through its regular dawah and training workshops and seminars. PIMA plays a significant role in enrichment of professional skills through regular hands-on workshops to meet the requirement of the country, in particular, and of international community during wars, disaster, and peace. PIMA relief remained always on the forefront during national and international disasters like earthquakes, tsunami, floods, cyclone, and wars. PIMA has established medical institutes of international repute, contributing in quality medical, dental, and allied specialties. Through its regular contribution in health awareness, education, and community services, PIMA has been regularly struggling for upbringing the health of masses. The health institution of PIMA, like hospitals, clinics, free medical camps, and specialized campaigns, remain instrumental alleviating the suffering of those who are otherwise not cared. PIMA has developed specialized expertise in management of disasters of all sorts, whether man-made or natural. PIMA projects prevention of blindness, has remarkable services for the prevention of blindness, national and international levels. PIMA established projects of international repute in collaboration with Federation of Islamic Medical Association, PIMA, like Consortium of the Islamic Medical Colleges, Islamic Hospital Consortium, PIMA Safe Vision, etc. PIMA Safe Dignity, and many other projects. PIMA mega projects like Peshawar Medical College and mega pharmaceutical industry are a remarkable achievement and serving to the community. Now, after this brief introduction of PIMA and CPSP, I would like to invite Dr. Atif Hafiz Siddiqui for a welcome address. On the behalf of PIMA Karachi, I welcome all the august and honorable guests and my dear young fellows to this very unique event of PIMA meets CPSP, as you can read. This is indeed a moment of great pleasure for PIMA to hold a much needed gathering of this platform by the name of PIMA meets CPSP. We are really honored to have the counselors of CPSP among us,
Many of them have traveled a long way, but from the Faisalabad and Chirchatti from Islamabad, and they have come all the way just to attend this program. There is a shocking news as well that Professor Sher Mohammad Saab, his son-in-law, was injured in the day before yesterday attack in Raiwan. So he's attending his son-in-law in Lahore. He's still in ICU and he needs prayers of all of us. Indeed, we are also, as we have the counselors among us, but we are also lucky to have a number of fellows and trainees who are the member of PIMA as well among us in this event. And all the people, all the fellows, my colleagues my senior colleagues who are the fellows of CPSP for a long time, supervisors and professors in different institutes who have sacrificed the Sunday, which is a very precious day for the doctors we know, for this event. I am really thankful to all of you. Respectable guests, as it is known to almost all of you that PIMA has strived hard over the years to the improvement of medical education in Pakistan. PIMA has always involved in high quality educational activities including memorable conferences, dynamic workshops, scholarly lectures, robust seminars and symposia. PIMA has also always supported and endorsed the domination of merit and only merit in all aspects of the medical education and other affairs related to our prestigious profession. Dear colleagues, PIMA acknowledges CPSP as the strongest pillar of the postgraduate medical education and training in Pakistan. And definitely it has revolutionized the standards of postgraduate education and specialized practice in our country. PIMA feels that the integrity, autonomy and impartiality of the college and predominance of merit in all aspects is of utmost importance for the continuity and consistency of high quality postgraduate medical education provided by this college. Along with all these things, we also feel that there is a little lack of communication between the postgraduate trainees, the fresh fellows and the CPSP higher-ups. So, realizing the fact, we have as a result of this thing, we realized that many of the problems, especially of the fresh fellows and the trainees who are doing the postgraduate training, remains unheard and unsolved. As well as a number of remarkable achievements made by CPSP towards the medical education and to facilitate the postgraduate trainees and the fellows and their efforts for the improvement of training and getting the training slots outside the country and getting the CPSP recognized as one of the finest body of education in the world. It's also not known to many of our colleagues and many of our fellows. PIMA realized the need of a platform that can provide the equal opportunity to the fellows as well as to the CPSP to freely and openly speak and listen to each other. And hence this event has been organized. Now, taking the advantage of this forum, it is not inappropriate to pass on certain suggestions pre-hand before the speak of our Honorable Treasurer CPSP, Professor Khalid Ashrafi, and to the other councillors on the behalf of PIMA and fellows. Sir, as you all know that PIMA is the only organization who has got the accreditation from PMTC to award the CME credit hours. So we can, hands in hands in CPSP, we can offer certain workshops only on the basis of merit that has been conducted by the PIMA, can be recognized and accredited by the CPSP as well, number one. Number two, there are a room for workshops, a lot of workshops like BLS and others, for those who are not the fellows, like GPs and who are doing the MCPS or other diplomas.
and we don't have any facility, usually in Pakistan or in Karachi especially, to get them hands-on training for such kind of workshops. So we request you to allow your facilities and give PIMA a chance to arrange these facilities. Obviously, the conditions applied, so that we can facilitate and take out the burden, and we can spread these workshops, and we can get these workshops conducted for those who are not doing the fellowship. Number 3, there is a lot of debate and a lot of concerns about the slots of foreign training, especially in Karachi postgraduate students. We can offer on the behalf of PIMA that we can facilitate and channelize these slots to the CPSP so that it becomes easier for the Karachi fellows to identify the slots and to get a chance for the foreign trainings and foreign attachments. So these are certain requisitions, and there are certain points that we would like to definitely highlight. Definitely we are going to have open question and answer sessions, and you must have a lot of questions in your mind. You can ask the counselors and very freely. The mode of asking the question will be told by Dr. Kashif Shadri. Certain things that I would like to identify, that number 1 is the disproportionate between the candidates who are doing the part 1 and the training slots for the part 2. There are a lot of problems in that. The students are getting a number in a number and masses. They are clearing the part 1, but they are finding difficulty in CPSP slots. And number 2, CPSP has always very potential, and I really appreciate their efforts to get the stipends running and increment and a proper stipend to the trainees. But still there are certain renowned institutes who are not giving their trainees the proper stipends, and this has to be looked into it. And number 3, that one problem that we have come to know, we have very strong feedback from the fellows, many of those who are not attending, many of the supervisors who are not here, but they have sent a message to us, that one thing that there is a lot of chaotic around getting the workshops done. The CPSP usually inform a week or so, 3-4 days before to the candidate that you have been nominated in this workshop. Why not? The things are getting changed in the world, and why not? It's online, it's available. The workshop slots should be available on the website throughout the year, and so that the candidates can apply according to their feasibility and according to their situations. So these are 2 or 3 suggestions that I can give, and rest is up to all the participants who are here. So in the end, I really appreciate and I'm really thankful to Professor Khalid Shafi, Shoaib Shafi, and Professor Sarpat Saab to come all the way to attend this event, and I'm really thankful to the President of CPSP who take keen interest, and unfortunately he has to travel abroad in these dates, so he could not come, but he was very much concerned, and he expressed his great gratitude for the PIMA, and direct Professor Khalid Ashri in front of me that he will speak on behalf of President of CPSP. Thank you very much, and hope you will have a fine evening over here. Now I would like to invite Professor M. Khalid Ashri, who is President CPSP, for the brief address to our fellows. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन PIMA पीमा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और कुछ जो आप हमारे बारे में जानते हैं और वो कुछ जो आप हमारे बारे में नहीं जानते और हमसे जानना चाहते हैं, इसके लिए आपने हमें यहाँ दावत दी। और हमारे 2 बहुत मौज़िज़ सीनियर साथी, प्रोफेसर शोएब शफी साहब जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे कॉलेज के, करंटली वहाँ के रीजनल डायरेक्टर भी हैं, और हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं
इसी तरह प्रोफेसर असम भट्ट साहब जो कॉलेज के बहुत सीनियर ओहदों पर फायज रहे हैं, इस वक्त रीजनल डायरेक्टर हैं, और ये भी हमारे बहुत सीनियर साथी हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं। कॉलेज की चंद अचीवमेंट्स मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि गुज़िश्ता 11 बरसों में कॉलेज की जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें बयान करने के लिए शायद ये 2 घंटे तो क्या कई घंटे भी ख़त्म हो जाएं तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन 2-4 बातें हम आपके सामने पेश करेंगे और इसके बाद फिर फोरम वुड बी ओपन, जैसा कि हमारे दोस्त आदित्य साहब ने कहा है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जवाबात से आपकी तशफ़ी कर सकें और आपको मुतमईन कर सकें। ये एक ओवरव्यू है, what you can see for my presentation. There's first introduction and then CPSP success stories and governance, then financial discipline, academics development, international collaborations, and then the final conclusion for my today's talk. And it would not take more than 10 minutes. This is a view of our college that you all see every day. Now, we all know at the time of existence of this country, there was no postgraduate medical education system in our country. And we started it in 1962 by an act of parliament, and thanks to great visionary General Barki, Wajid Ali Barki, he did 3 things: PMDC, PMRC and CPSP. Both of them, they were under control of the federal governments. And he said that I want to keep this institution away from the crunches of the bureaucracy. So this is an autonomous institute directly under the Federation of Pakistan. Federation of Pakistan. This is not a regulatory body. PMDC is regulatory body. This is a pure postgraduate medical education body. And as you can see, we have introduced a standardized system of postgraduate medical education to meet the specialist care needs of the country. The number of fellows and members grew as the college gained national and international recognition. The focus of the college was shifted to fellowship programs so as to develop academics for undergrad and postgraduate education. The membership program in essential disciplines was to provide specialists for the rural areas. And as we see in developed countries also, that they have minor diplomas and major diplomas, so we have also MCPS and FCPS programs. The success story of the college is evident by the achievements that can be grouped as governance, financial discipline, academics, development, and international collaboration. The governance is based on democratic principles and collective decision making, along with autonomy, both administrative and academic, which made it possible to develop systems and frameworks to achieve a standardization in training and assessment and develop linkages with postgraduate medical education institutions across the world. And you know it all. It's a highly democratic system. We elect 20 councillors from all over the country. And in our forum, we have the galaxy of every person from every province, every major city of the country. Then financial discipline, we have austerity measures to control each and every financial decisions. And this is evident by the fact that no rise in fees in last so many years. You know the inflation rate, you know how much things have been costly. You know the rise in petrol, you know the rise in each and everything. Everybody knows in last 11 years how much rise in inflation has been done, but there is no rise in fees. Then previously you used to buy examination forms and each forms,
and they are now available on your websites. So no form fees. Provident fund for the employees. This is for the first time. I'm in government service. Most of you must be in government service. We get what is deducted from our salary, but we add the same amount. کہ اگر کسی کا 10 روپیہ پروویڈنٹ فنڈ کالج نے کاٹا ہے تو 10 روپیہ کالج اس میں ایڈ کرتا ہے اس کے پیسوں میں، تاکہ جب وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو ڈبل اماؤنٹ ملتی ہے، جو کہ ہمیں بھی نہیں ملتی گورنمنٹ سروس میں. دین امپلائیز میڈیکل انشورنس، وی ہیو انٹروڈیوس دس سسٹم. ہم انہیں انشورنس کے ہم انہیں میڈیکل الاؤنس بھی دیتے ہیں اور انہیں انشورنس بھی دیتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے پینلس پر اس وقت ہمارے ہاسپٹل ہیں میڈیکل انشورنس کے، ان کے کارڈس ہیں، یہ جائیں اپنی سرجریز کرائیں. اینڈ آف کورس کوئی بھی آدمی اس دور میں جو 20-25 ہزار 40-50 ہزار بھی کماتا ہے اور لاکھ روپے کی سرجری کرانا افورڈ نہیں کر سکتا فوراً، لیکن ہمارے امپلائیز کر سکتے ہیں. ایون مجھے یہ میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے، مجھے ان دنوں کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، میرے دوست شاید دور جاتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے خود اپنی جیب سے اپورٹ کرنی پڑتی وہ چیزیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کرنی پڑتی، لیکن میرے امپلائیز کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ جائیں اور وہ انہیں مل سکتی ہے. اکیڈمکس کے بارے میں میرا خیال ہے مجھے بولنا نہیں چاہیے، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہاں ہم زیرو ٹالرنس فار اینی سارٹ آف کرپشن، اینی سارٹ آف مکسنگ. ہاں ہیومنلی کہیں پر اگر کبھی کوئی انسیڈنس کوئی کوٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کے لیے شاید اتنا زیادہ اسٹرینجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں ہمارے پاس دیکھیے ایکریڈیشن سسٹم بھی بڑا ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. جب ہم کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم اپنے تمام کرائٹیریاز کو فلفل کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پرسنل دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایکریڈیشن نہیں دی، اور ہم سے کہتے ہیں بھائی اس کو ٹھیک کر لو، پھر ہم تمہیں ایکریڈیشن دے دیں گے ٹریننگ کے لیے. اور شاید اگر کوئی دوست میرا بیٹھا ہو جس کو میں نے یا میرے ساتھیوں نے منع کیا ہو تو وہ اس کا گواہ ہوگا کہ ہم ذاتی دوستیاں وہاں ختم کر دیتے ہیں. Then induction system, twice in a year we take candidates for training, and every supervisor who is sitting here, اور مجھے بہت سارے سینئر لوگ اس وقت نظر آ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ٹریننگز کا انڈکشن ہوتا ہے. اور ایک پراپر سسٹم ہے انڈکشن کا، ایسا نہیں کہ سارا سال جس کی مرضی آئے پرچی لے کے آ جائے اور آ کے بیٹھ جائے اور اس کے بعد ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کرائے اور اس کے بعد امتحان میں بیٹھ جائے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. پھر اسپیشلسٹ فیکلٹیز ہیں، تمام کام فیکلٹیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. فیکلٹیز بیٹھتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کیریکولم کیا ہونا چاہیے، کیا نئی اپڈیٹس آنی چاہیے، کیا چیزیں آبسلیٹ ہو گئی جن کو ہٹ جانا چاہیے. اور بہت سارے دوست میرے یہاں بیٹھے ہیں جو فیکلٹی میں، وہ اس کے گواہ ہیں کہ ہم اس میں ان کو کچھ بھی نہیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ جناب یہ کرنا یہ نہیں کرنا، وہ جو وہ کرتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. Training system integrated competency based with a competency module. Then monitoring e-log. E-log یہ ہمارا بڑا ایک وہ درہ امتیاز ہے، ایک ڈسٹنکشن ہے ہماری جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ موسٹ ماڈرن ورلڈ میں بھی e-log سسٹم نہیں تھا جو ہم نے شروع کیا، اور بہت سارے ملک ہم سے اب اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم، ملٹیپل ٹولس، ایگزامنرس and occasions, introduction, and now we have introduced computer based examination. تو یہ آپ نے ایک نئی چیز پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہوگی کہ اب ہم نے سارے کا سارا سسٹم اب ہم کالجوں میں اور ریجنل سینٹرز میں لے گئے ہیں. وہاں ہم نے کمپیوٹرز کیے ہیں، ہم نے MCQs کے امتحان وہیں لینا شروع کیے ہیں. اور یہ بڑا یونیک سسٹم ہے کہ ہر آدمی کو ایک ڈفرینٹ پیپر ملتا ہے، ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا بھی آدمی کسی کو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اینڈ دین MCQ ریویو ریٹریٹس، اس سے ہم اپنے آبسلیٹ MCQs کو خود بخود اب ہم ڈسکارڈ کر رہے ہیں، نئے MCQs بنا رہے ہیں، اپنے پرانے MCQs کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پورا پینل بیٹھتا ہے، سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب مل کر اس کو طے کرتے ہیں.
یہ تو ایک بڑی کمپلیکس سی چیز تھی جس کو میں نے ہٹا دیا ہے. یہ روڈ میپ ہے which we all know after doing MBBS, house job, and then FCPS part 1, and then registration with the CPSP, then 2 years of training, then IMM examination, and then 2 to 3 years more, and then FCPS part 2. This is roadmap of our training. اور یہ تمام اسینشیل ڈسپلنس میں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. یہ کیریکولم کی ایک کتاب ہے جو ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں ایکوائر کرنی ہے, کون کون سی کمپیٹنسیز اس نے سیکھنی ہے ود ان ڈیو کورس آف ٹائم. ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی چیز کی لیکنگ ہوتی ہو, میں یہ نہیں کہتا, کیونکہ 22,000 طالب علم ہیں اس وقت ہمارے پاس, اور دنیا کا سب سے بڑا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن سینٹر اور یا سسٹم ہے ہمارا. اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ پچھلے سال ہم نے 2 پریزیڈنٹس کو رائل کالج کے ڈگری ایوارڈ دی تھی. ایک رائل کالج آف ایڈنبرا جو دنیا کا سب سے قدیم سمجھا جاتا ہے فیلوشپ میں, ایسے تو انگلینڈ ہے لیکن فیلوشپ میں ایڈنبرا. مائیکل لیول جونس صاحب جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہمارے فیلوز کو, وہ ڈنر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس سے تعداد پوچھی کہ کتنے لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں. انہوں نے کہا سر لگ بھگ اراؤنڈ 2000. چلتے چلتے رک کے کھڑے ہو کے تصویریں اتارنے لگے. What you are doing, Jones? Amazing! I have not seen such a huge crowd. اور وہ اتنا اس کو پسند آیا, اس نے کہا میں یہ لے جا کر اپنے کالج میں دکھاؤں گا. ایک CPSP میں میں نے کہا دس از ون آف دی کانوکیشنز. اور میں آپ لوگوں کو ابھی ایک اور بات بتاؤں, وی آر گوئنگ ٹو ہیو 5 convocations this year at 5 different places: کراچی, ملتان, کوئٹہ, لاہور اور اسلام آباد. اس نے تو صرف کراچی کا شو دیکھا تھا ہمارا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی عزت اور فخر کی بات ہے کہ باہر کے رائل کالج کے پریزیڈنٹس آپ کی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں, آپ کو ریکویسٹ کر دیں فیلوشپ کی, فیلوشپ لیتے ہیں آپ سے. یہ آپ کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. دین اسٹیبلشمنٹ آف ڈائریکٹریٹ آف نیشنل ریسیڈنسی پروگرام, یہ بالکل ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی, اور اس میں جو ہمارا ٹریننگ پروگرام تھا اس کو ہم نے اچھا خاصا ماڈرنائز کیا ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جو اپ گریڈیشن چاہتی تھیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اپ گریڈیشن چاہیے ہوتی ہے. تو نیشنل ریسیڈنسی پروگرام از ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور جو کچھ آپ کے ذہن میں وہ پوچھیے گا, ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. Then we have developed a very good cuisine at Karachi headquarters. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اپریشیٹ کریں گے. میرے ساتھ میرا خیال ہے سنگھ قوم تھا جس کو میں نے دیکھا تھا, آصف حفیظ صاحب تھے اور عبداللہ متقی صاحب تھے. یہ سب 4 اسٹار کوزین جو ہم نے اپنے کالج میں بنائی ہے. جیسا کالج تو ہم نے کہا کہ کھانے پینے کی بھی جگہ اسی کے مطابق ہونی چاہیے. دین IT بلڈنگ ایکسٹینشن, کیونکہ اب ہمارا کام سارا آن لائن ہوتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں پارٹ 2 کے تمام ایگزام ہمارے آن لائن ہوں گے. ابھی ہم نے فیلوشپ پارٹ 1 کی, IMM کیا, اور پارٹ 2 پر بھی جاتے ہیں. تو یہ جو ہیومن ایررز ہیں یہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے, ایبالش ہوتے جائیں گے. جو مسٹیکس, یہ ساری چیزیں یہ خود بخود منیمائز ہوتی جائیں گی. دین ایکسپینشن آف ریجنل سینٹرز. لاڑکانہ میں ہم نے پوری ایک نئی بلڈنگ بنائی ہے, ملتان میں ہم نے بہت بڑی ایکسپینشن کی ہے, فیصل آباد میں بہت زبردست اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بنائی ہے, پشاور میں, رنجا خان میں, اور ابھی مزید ہمارے منصوبے چل رہے ہیں. اور کراچی میں ہیڈ کوارٹر سے ابھی کچھ اور نئی انوویشنز آئیں گی انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے. تو پہلے سے ہم لوگ نہیں بولتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں, بیکاز وی بلیو ان ڈیڈس ناٹ ورڈس. International collaboration. CPSP has developed international collaboration with various countries. The most important of its linkages are with Ireland and Birmingham for medical training initiatives. یہ MTI program میں سمجھتا ہوں کہ
اتنا زبردست اور بڑا پروگرام ہے کالج کا، جس کے لیے شاید دل سے جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. دیکھیے ہمارے فیلوز اور ہمارے IMA پاس کیے ہوئے ڈاکٹرز اب وہاں جاتے ہیں، اپنے 2 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں، پوسٹ فیلوشپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں یا لاسٹ 2 ایئرس کی فیلوشپ کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، اور وہاں ان کو وہ پیسے ملتے ہیں جس پر کوئی ٹیکس نہیں کٹتا. ان کو فیملی سٹیٹس ملتا ہے، باقاعدہ باعزت طریقے سے وہ اپنے 2 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد پھر واپس اپنے ملک آتے ہیں. شرط صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ملک کو آ کر سرو کرنا ہے، صرف ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کو بھیج دیا، آپ نے کمایا، اللہ اللہ خیر اللہ اور پھر تو وہ دوسری بات ہے. دین ریسیڈنٹس who pass IMA are eligible، یہ تو باقی سیدھے ہاتھ سے باتیں ہیں کہ بعد میں ان کو واپس اپنے ملک میں آنا ہوتا ہے. یہ MPI پروگرام ہے جو 5 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا. اس میں لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ اور نئی ڈسپلنس بھی انکلوڈ ہو گئی ہیں، جس میں ENT بھی شامل ہے. یہ میرا اپنا شعبہ بھی شامل ہے جو اس میں آیا نہیں، لکھا نہیں ہے. Conclusion: CPSP is an institution of its fellows and for its fellows. Institution of fellows and for its fellows who serve both in its administrative and academic positions. CPSP always seeks support of its fellows to run its affairs in general and its academic activities in particular. We are thankful to them for their continued support and hope that they will continue to invest their time and energies wholeheartedly in making it stronger and stronger. Thank you very much. بہت شکریہ. اس لیے کہ سننا ایک بڑا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کسی کو سننا، تو تھینک یو آپ لوگوں نے سنا. اور سوال جواب کے لیے ہمارے معزز ساتھی موجود ہیں. کہ what CPSP does for poor students who cannot afford CPSP fee. سر کالج کے جو ہمارے ٹرینیز ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ایک بہت آسان سی چیز ہے. وہ ہمارے پاس آئیں اور آ کر بتائیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے فنڈس ہیں اور ہم انہیں فنڈس دیتے ہیں. وہ ورک شاپ کرنا چاہیں، لیپ ٹاپ خریدنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر وہ منتھلی انسٹالمنٹ میں اسے ریٹرن بیک کرتے ہیں. اور اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے یہ. تو یہ ہمارا ہے. اس میں کوئی بھی طالب علم دے سکتا ہے. اس میں کوئی کریڈ اینڈ کاسٹ، کوئی ریلیجن کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس میں سر دوسرا پوائنٹ ایک یہ بھی ہے، CPSP does not accreditate any institution for training who does not pay anything to the student. یہ ایک سیدھی بات ہے. جب آپ ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہر انسٹیٹیوشن وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں اپنے PGs کو یہ اتنے ₹1000 پر منتھ جو ہے وہ، تو یہ وی پروٹیکٹ آور PGs فرام دا سلیو لیبر. اب اگر کوئی کرتا ہے CPSP تو انشور کرتا ہے کہ اس PG کو کم از کم جو اس کی 60,000 یا جو تنخواہ ہے وہ ملے. وہ یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کہ CPSP ڈز سیف گارڈ دا فائنینشیل جو اس کا امپیکٹ ہے. وہ باقی جو چیز جو شفیع صاحب نے بتائی ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی موجود ہے. دوسری چیز جو میں نے آپ کو، اس کا ٹائٹل ہے قرض حسنہ. تو کوئی بھی طالب علم اگر چاہے، اس کو ضرورت ہو، ہم اسے فوراً مدد کرتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہوتا. وہ ایک فارم بھرے گا، ہم فارم اس کو اپروو کر دیتے ہیں، اور اپروول میں بھی بہت وقت نہیں لگتا. بس تو سمپل. ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ MCQ for SCPS2 examination is seems to be suboptimal sometimes. So kindly there is some chances of upgradation of this book. دیکھیے یہ جو MCQ ریٹریٹس ہم آرگنائز کر رہے ہیں ریگولرلی، اس کا بیسک مقصد یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی کہ MCQ ریٹریٹس کا بیسک ایم یہ ہے کہ جو وہ کویسچنس جو سمجھتے ہیں کہ اب آبسلیٹ ہو گئے ان کو ہم ہٹا رہے ہیں، نئے کویسچنس ایڈ کر رہے ہیں. کچھ کویسچنز ہوتے ہیں جس میں
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें इम्प्रूव कर देते हैं। उसका लेवल भी तय कर रहे हैं हम कि ये MCQ लेवल के MCQs हैं, ये SCPS पार्ट 2 के हैं या SCPS 1 के हैं, और फिर ये कि इसका जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, पूरा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये काम कर रहा है। और अगर मतलब मैंने आपको अभी कहा ना कि हर जगह हर वक्त इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें की जाती हैं और कोशिशें होती हैं। इसके बावजूद दुनिया के कोई भी ऐसा इम्तहान नहीं होता जो जिसमें 100% कहीं पर भी कोई गलती नहीं होती है। टाइपिंग एरर्स होते हैं, प्रिंटिंग एरर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी इस पर बड़ी नज़र होती है और हर इम्तहान के बाद हम उस पेपर की असेसमेंट करते हैं और हर क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि इसका डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कितना था, इसको हमने आइंदा पूल में रखना है या इसको हमने निकाल देना है। इसमें एक छोटा सा आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि कॉलेज की बेनिफिशियल जो चीज़ है वो उसमें आता है। उसमें जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये है कि बिफोर एनीबॉडी बिकमिंग ए सुपरवाइजर, CPSP उसको कहते हैं कि आप 25 MCQs कम से कम। और दूसरी बात ये है, जब आप किसी को इम्तहान के लिए बुलाया जाता है तो कॉलेज रिक्वेस्ट एग्जामिनर्स के प्लीज ब्रिंग, पर पहले कॉलेज कहता था 25 MCQs ले आओ, फिर कॉलेज, अब मैं उसकी आगे बात करता हूँ, फिर कॉलेज ने कहा चलो कुछ ले आओ। तो आई नो वी अंडरस्टैंड कि ये आपने कहा कि सब ऑप्टिमल उसका लेवल है समटाइम, लेकिन उसमें एक दर्दनाक उसका एस्पेक्ट ये भी है, क्योंकि अब घर की बातें हैं तो हम खुल के करनी चाहिए। हम जवाब भी देने आए हैं, सुनने भी आए, सुनाने भी आए। उसमें ये है कि बहुत सारे सुपरवाइजर अपने PGs को कहते हैं यार मैं सुपरवाइजर बनना है, सवाल ही बना दे। तो ये रिकॉर्ड में मौजूद है चीजें कि सुपरवाइजर खुद बनना है और PGs को कहता है कि तुम सवाल बना। तो ये चूंकि हम सब हम घर के बुराद बैठे हैं ना, तो ये चीज सोचने वाली है। हम सब हम एक एंड पे बात करते हैं, दूसरे एंड पे भी बात करेंगे हम, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। सवाल आता है, सवाल का मेटा एनालिसिस हर इम्तहान के बाद होता है, उसके बाद उसकी चीजें कुछ डिलीट कर दी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि CPSP ये भी कहते हैं आप अच्छा MCQ लेके आओ, आपको $20 इनाम भी मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो है ऑफर जो है बरकरार है, आज तक भी ये ऑफर बरकरार है। तो अच्छा MCQ C1, C2, C3 लेवल का बने तो अच्छे से गुंजाइश जो है वो हर जगह मौजूद है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि वी डू एग्री देयर आर सर्टेन लैप्सेस, इंसान है, ह्यूमन एरर है, ये कोई डेलिब्रेट है नहीं। तो इसमें है, मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जरूर इतने फेलोज हैं आप, तो कभी कभी कॉलेज को गुजरते एक MCQ जाते पकड़ा ही जाया करें कि ये भी ये सवाल थोड़ा सा मैं भी इसका एड्रेस करता हूँ। मसला ये है कि अब जो है ना, ये मेरा जो सवाल किसी ना PG ने भेजा है, जैसे पार्ट 2 देने। तो इस दफा देखिए जी, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टोटल MCQ एग्जाम हुए। तो मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो उसमें देखा कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा उन्होंने पास किए एज कम्पेयर टू SCQs। और अब जो सब स्पेशलिटीज़ का हुआ है, जो पिछले अभी 14 तारीख को हुआ है, जिसमें ENT साइकेट्री और सब स्पेशलिटी शामिल है, उनमें SCQs भी चल रहे थे। तो कॉलेज ने इन तमाम स्पेशलिटीज़ की फैकल्टीज़ को कह दिया है कि जुलाई के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो इंशाल्लाह सब स्पेशलिटीज़ का भी MCQ टाइप भी होगा। अब उसके जिस तरह रशीद आपने कहा कि बड़ी मैसिव किस्म की रिट्रीट्स हो गई। मेरे पास तो हर हफ्ते मैं मेडिसिन को मैं हर हफ्ते 50 क्वेश्चन कराची से आ जाती है, तो वो 3-4 मैं प्रोफेसर को स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, हम उनको फिर रिवीजन भी कम कर देते हैं। तो अब जो सुपरवाइजर भी नए बन रहे हैं स्पेशलिटीज़ में, वो भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका रिट्रीट भी हो रहा है, उनको DME भी बड़ा केयरफुली वॉच कर रहा है। तो अब आप पार्ट 1 में करते हैं, जब तक आपका कितना इंटरेक्शन होता है। पार्ट 1 के बारे में मशहूर था कि जी आप वो 2-3 किताबें पढ़ लें और वो कॉलेज जो है क्वेश्चन कॉपी कर देता है। इस दफ़ा कोई क्वेश्चन उन किताबों का नहीं आया। तो हमारे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पार्ट 1 में अपीयर हुए थे, वो कहते सर ये बड़ा मसला हो गया।
تو انہوں نے رونا شروع, سر بڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن رزلٹ ان کا بھی بڑا اچھا آ گیا, کیونکہ وہ اب ٹوٹل پارٹ ون میں تمام کوشچن ریپلیس ہو گئے ہیں, اب وہ کتابوں کے نہیں ہیں, اب نئے کوشچن آئے ہیں. تو اسی طرح اسپیشلٹی جو یہ کر رہے ہیں تو ود ان 1 ایئر آپ اس میں کافی دیکھیں گے. اور جو بٹ صاحب نے بتایا ہے گڈ نیوز, اسلام آباد میں میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے FCPS کر لیا, وہ کیپٹل ہاسپٹل میں سینئر رجسٹرار لا گیا, کہتا سر میری پریکٹس نہیں چل رہی. تو میں کہتا ہوں اسلام آباد سے باہر جاؤ یار, باہر بھی سرو کرو تو پریکٹس چلے گی. اس نے خیر MCQ شروع کر دی, تو ابھی مجھے بتا کہتا سر مجھے 12.5 لاکھ روپے CPSP دیا ہے 1 سال کا. میں کہتا تم میرے سے اچھے ہوگی. تو وہ اس کو ہی گاٹ 12.5 لاکھ روپیز. تو وہ بھی کوشچن یہ کر رہا ہے, شام کو بیٹھ کے MCQ بناتا ہے اور CPSP کو بھیج دیتا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں کہا یا پریکٹس کر لو یا MCQ بنا لو. یہ تو اچھا آپ لوگوں نے ہمیں جواب بتایا. جو فارغ ہے وہ یہ کام ہے. اچھا سر, ایک کوشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے کہ دیر آر لاٹ آف ڈفرینسز بٹوین ڈفرینٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اینڈ دیئر ٹریننگ. Has CPSP some program for equalization of these training slots and training supervisors? کوئی ہے طریقہ کہ برابر کر دیں؟ کوئی ٹرشری کیئر پرائیویٹ ہاسپٹل کی ٹریننگ کہیں اچھی ہے, گورنمنٹ کی بہت سب آپٹیمل ہے, تو CPSP کیسے اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں کوئی بات اس میں یہ ہے کہ CPSP کا ایک سرٹن لیڈ ڈاؤن کرائٹیریا ہے فار ایکریڈیٹیشن آف اے یونٹ. اب وہ JPMC کا بھی وہی کرائٹیریا لاگو ہوگا, اور اگر یہاں پہ کوئی دوسرا ہاسپٹل ہے اس نے اپلائی کیا تو اس میں جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے نمبر آف بیڈز ہیں, اس میں آؤٹ ڈور ہے کیسا, اس میں نمبر آف کیسز, ورائٹی آف کیسز, انڈور میں نمبر آف ایڈمیٹڈ کیسز, ورائٹی آف ایڈمیٹڈ, پھر بیسک اکوپمنٹ, پھر اسپیشلٹی ڈائریکٹڈ اکوپمنٹ, پھر اس ہاسپٹل میں آپ کی روٹیشن کے جو مواقع ہیں, میڈیسن والا ہے اس کو گیسٹرونٹرالوجی, نیورولوجی, کارڈیولوجی, ان کی روٹیشن کے ہیں. اس کے بعد سٹاف ہے, پھر ان کے بعد اگر کوئی ان کے ٹیچنگ پروگرام ہے, ان کا کوئی ٹریننگ پروگرام وہ کرتے ہیں کوئی, اس کے بعد ان کی کوئی انسیلری سروسز لائک بلڈ بینک, لیبارٹری, ایکس ریز, MRI جو اویلیبل ہیں. یہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے جو سارے انسٹیٹیوشن کو فلفل کرنا چاہیے. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ اتنے زیادہ جو ہے نا پارٹ 1 لڑکے کر رہے ہیں, تو پھر ان کو کہیں, اب آپ کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو کہیں کھپانا بھی ہے, تو وی ہیو ٹو, یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وی ہیو ٹو کمپرومائز آور اسٹینڈرڈ, میں لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ان انسٹیٹیوشنز کو جن کے پاس فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں. جب وہ فیسلٹیز CPSP از ناٹ این ایڈمنسٹریشن باڈی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو روب ڈال کے کہوں کہ یہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ تو آپ کا ادارہ, اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ اس کو امپروو کرنا ہے, اگر کوئی دوسرا ہے, ہمارے پاس تو پھر دوسرا ہتھیار ایک ہی آتا ہے کہ اچھا یار یہ نہیں سب کر رہا تو پھر اس کی وہ کینسل کر دو. تو جب اگر وہ کینسل کر دیں گے تو پھر وہ پسماندگان جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پھر ہم وہ بھی انٹل لے کے ہمارے پیچھے پھرے ہوں گے کہ ہماری ٹریننگ کا کیا کریں. وی شوڈ بی ایڈجسٹڈ سم ویئر. تو یہ ایک سوال ایسا ہے جس میں کہ اگر وہاں سپروائزر موجود ہے, سپروائزر اگر پڑھانا چاہتا ہے تو وہ میکر سورسز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتا تو آغا خان میں بیٹھ کے نہیں پڑھائے گا. اگر وہ پڑھانا چاہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بھی, میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں فیصل آباد میں ہوتا ہوں, میں لاہور سے تو میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. فیصل آباد کو پاکستان کا سب سے بڑا گاؤں کہا جاتا ہے, پاکستان میں سب سے بڑا گاؤں فیصل آباد ہے, لوگ یہ کہتے ہیں. تو میرے وارڈ سے 66 FCPS میرے سپرویژن میں نکلے ہیں, جو جن کا میں سپروائزر میں نے پڑھایا تو نکلے نا. لیکن کئی ایسی بھی بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے نہیں پڑھایا تو نہیں نکلے. تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے, اس کو آپ کہیں بھی فٹ کر لیں. آپ سجیشن دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے, ہم آپ کی سجیشن کو ویلکم کریں گے. اس میں یہ بھی سوال بڑا اچھا ہے جی. اس میں بتا دوں, اس میں جو ہم نے DME نے ہمارے کیا ہے نا, وہ کیا ہے ورک پلیس بیس اسیسمنٹ. یہ ہم نے میتھڈ شروع کر دیا اور یہ E-log سے آپ کی مانیٹرنگ ہوگی, اور اس سے تمام سسٹمز جو ہے نا, مثلاً پشاور سے کراچی تک جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں FCPS ہو رہا ہے, وہ ان کی اسیسمنٹ ہمارے لیے کرنا ریلیٹیولی ایزی ہو جائے گی, 100% بھی نہیں ہوگی. تو وہ ایک ہم سسٹم شروع کر رہے ہیں اور اس سے کافی حد تک اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے گی. لیکن جس طرح بٹ صاحب نے کہا, یہ 100% بیٹا ایک گھر میں جو ہے نا
4-5 بچے ہوتے ہیں نا، ان کی سب کی نا تعلیم تربیت اور جو ان کے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ برابر نہیں ہوتی. یقین کریں، بالکل یقین کریں. ایک گھر میں بھی بچوں کی نا برابر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس طرح برابر نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ ورک پلیس اسیسمنٹ سے جو ای پورٹل سے ہم جو چیک کر رہے ہیں، سسٹم دے کے آ رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ کافی حد تک نا اسٹینڈرڈ ایکول ہو جائے گا. لیکن یہ اسٹوری دونوں طرف سے چلی گئی. سر ایک کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈینٹسٹری ریزیڈنٹس are not being paid full stipend of 65,000, rather it is reduced to 20 to 30,000 by some training institutes. A few institutes are there who do not pay a single penny. How does CPSP review this in dentistry? میں پہلے بات کروں کیونکہ مجھے جب میں جاتا ہوں جی پی جیز کے جب ہوتے ہیں نا ورک شاپ اسلام آباد سینٹر میں، تو یقین کریں میں شکل یہ بتایا تھا کہ یہ نا ڈینٹسٹری کا پی جی بیٹھا تھا. اتنا زیادہ مجھے اس پر ایکسپیرینس ہو گیا. اور وہ والی بات یہ اسلام آباد پنڈی میں بھی یہی ہے جو کہ کراچی وقت کی ہے. اب بیٹا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں پہلے پنجاب گورنمنٹ میں رہا ہوں، یہ بھی کسی سرکاری ملازم ہوں گے، تو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں جس طرح میڈیکل کالج کی گروتھ ہوئی ہے نا، ڈینٹسٹری کی گروتھ اس طرح نہیں ہو سکتی. میں پنجاب کی حد تک زیادہ کانفیڈنٹ بتا سکتا ہوں، کراچی کا مجھے اتنا ٹریننگ ہے کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ڈینٹسٹری نے فلرش کیا ہے اور پبلک سیکٹرز میں اتنا نہیں کیا. تو بچے تو پارٹ 1 کر کے آ رہے ہیں، تو باقی پنڈی اسلام آباد میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نا سلاٹس نہیں ملتی. جب سلاٹس مل جاتی ہے پرائیویٹ اداروں کی، جس طرح پر صاحب نے ہم انسپیکشن کرنے جاتے ہیں، اسے دکھواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، لیکن جب ایکچوئل آتا ہے تو وہ میری ایک پرائیویٹ ادارے سے اسلام آباد میں کافی بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی جو ہمارے آپ کے جو یہ ڈینٹسٹری کے پی جی ٹیز ہیں، یہ تو جی نائٹ ہے اور وہ ایوننگ اس طرح نہیں کرتے جس طرح گائنی یا میڈیسن سرجری یا این ٹی آئی کا کرتا ہے، تو اس لیے ان کو ہم اس لیے کام دیتے ہیں. تو میں نے آپ دیکھ کے دیں، وہ دیکھ کے تو نہیں دے رہے تھے. تو بڑا کیا پھر کیا کرتے تھے جی جو 70,000 پے آئی 2 میں بانٹ دی. ایسے بھی ادارے کریے، ہمیں انفیشلی پتہ چلتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم تو وہ جو بٹ صاحب نے کہا کہ ہم تو ان کو لیٹر لکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ سوڈ ہے کہ ہم ان کو کینسل کر دیں، سسپینڈ کر دیں. اس میں وہ سارے جو پی جی آلریڈی کام کریں ان کا ہی ہو جائے گا. تو اس میں ہمیں مل کے کچھ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے اداروں کو ہمیں اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کو ہمیں پریشر دینا چاہیے کہ وہاں اسٹاک زیادہ کریٹ کریں، اور جو ہیں ان کو تو واقعی پوری پے مل رہی ہے. لیکن پرائیویٹ اداروں میں یہ کمپلینٹ ہمیں بھی آ رہی ہے اور وی آر ود اٹ، اور ہم خود اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس واقعہ اس ایشو کا بھی پتہ ہے، لیکن سلوشن جو ہے نا وہ بات وہی آتی ہے کہ ہم تو آج بجا کے جو قلم ان کو کہتے ٹھیک ہے جی، تو وہ جب میں باہر لفظ پسماندگان میں نے استعمال کیا تو اس کا کیا بنے گا. اچھا دوسری بات ہے کہ ڈینٹسٹری میں اور بھی بات کو پتا ہوگی کہ انگلینڈ میں اور ہم آئرلینڈ میں جا کے اس طرح اسپیشلی آئرلینڈ میں اسپیشلی اس کی ڈینٹسٹری بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں انگلینڈ اور آئرلینڈ میں ڈینٹسٹری کا جو پوسٹ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باقاعدہ پے کرتا ہے، اور وہ کافی لاکھوں میں اماؤنٹ ہے. ان کو ویسے ٹریننگ نہیں دیتے وہ. تو یہاں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو مل جاتا ہے اس کا بھی شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ڈینٹسٹ جب پی ایف سی پی ایس کر لیتا ہے نا، تو میں تو فزیشین جی ہمارے سے اس کی کئی زیادہ ان کی انکم ہو جاتی ہے. مطلب ہمیں بھی دعا کرتے ہیں دانت نہیں کوئی پرابلم ہو، دانت اور جب چلے جائیں تو وہ تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں سرجری کرتے ہیں. لیکن بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، آرمی کے آرمی کے انسٹیٹیوٹ ڈونٹ پے. اب ہم بتائیں آرمی کے ساتھ میں غلام ہوں اپنے آپ کو بات کریں، ہم کیا نہیں آپ پی این ایس شفا ہے آپ کا، بیٹھوں گے کئی لوگوں کو پتہ نو باڈی وہاں پر نہیں پیسے دیتے. بات کریں گے تو پھر وہی بات آئے گی کہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. پہلے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر کے اندر یہ سارے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیڈ ہوں گے، اور وہ پھر وائی ڈی اے اور وہ والے سارے سلسلے کیے بغیر یہ مسائل اللہ کرے حل ہو جائیں. ایک سر بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. ایف سی پی ایس is an exit exam in which after passing the person practices freely. The exam is one day exercise. I have seen fellows who passed and now either cannot practice up to the mark or doing malpractice, and they continue to do it for rest of their lives. Do you think there could be a system of re-evaluation after passing FCPS exam? جو ایف سی پی ایس ایگزام ہے نا، ایگزٹ والی بات ٹھیک کہی ہے. ہم اس میں نا 4 طرح اسیس کرتے ہیں، سنگل طرح اسیس نہیں ہوتا. ایک آپ کے ایم سی کیو کا ہے جو ٹوٹل آپ کی نالج کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے 2 پیپرز ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو پاس کرتے ہیں وہ 22, 23, 24% رزلٹ آتا ہے، اس سے بہتر نہیں آتا. اس طرح بھی اگر آپ دیکھیں
اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد پھر ان کی اسیسمنٹ ٹوک سے ہوتی ہے. آج میں صبح پنڈی سے آیا ہوں تو پیڈیاٹرس کا ایگزام ہو رہا تھا, 15 انٹریکٹیو اسٹیشن تھے, تو 15 ایگزامنرز تھے. میں نے جب وائیوا دیا تھا یا بٹ صاحب نے اشرف دیا ہوگا تو ہم نے 2 لوگوں کو ایگزام میں وائیوا دیا تھا. آج کل کا بچہ 15 لوگوں کو ایگزام میں وائیوا دے رہا ہے, اور 15 جو ہے نا وہ انٹریکٹیو اسٹیشن میں 6 ملٹی 6 کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 15 سے, ٹھیک ہے. اور وہ 15 ایگزام میں ڈفرنٹ لوگ تھے, کوئی لڑکانہ کا تھا تو کوئی لاہور کا تھا, کوئی اسلام آباد کا, کوئی کراچی کے لوگ بیٹھے. اب اس میں جو اسٹینڈرڈائز تھا ان کو کویشچن ہی وہ کر رہے تھے اور اسی کا چیک کر رہے تھے جو ان کو CPSP نے ان کو پرووائڈ کیا. تو یہ نمبر 2 اسیسمنٹ ہو گئی 15 اسٹیشن کی. اس کے بعد ان کے کلینکلز ہیں. کلینکلز میں شارٹ کیس 4 ہیں اور لانگ کیس 1 ہے. گائنی میں خیر شارٹ کیس نہیں ہے, 2 لانگ کیس ہی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اس اتنی اسیسمنٹس کے بعد اچھا اس میں جو ٹوکس میں آج فیل ہو رہا ہے نا وہ اپیئر تو ہو رہا ہے, لیکن جب اوور آل رزلٹ بنے گا نا وہ بندہ رہ جائے گا. ہم جب رزلٹ کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ لانگ کیس شارٹ کیس میں پاس ہو گئے ہوتے ہیں اور ٹوکس میں 55 سے کم ہوتے ہیں, نیگوشیٹ بھی نہیں ہوتے. اوور آل وہ 60% لے رہے ہوتے ہیں لیکن دے آر ڈکلیئرڈ فیل. کمپیوٹر نے اس کا فیڈ کیا ہے. اب اگر ان 4 جگہوں سے اسیسمنٹ کر کے اب وہ 20% پھر 20% پھر وہ تو رہ جاتے ہیں کوئی تقریباً 5-7% جو ہوتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل گیا ہے سسٹم سے تو بڑا وہ خوش قسمت ہی ہوگا, ٹھیک ہے. وہ مشکل ہی ہے ویسے ڈاکٹر صاحب اس طرح کرنا. لیکن میں بتاؤں کہ جب میں FCPS کر رہا تھا تو ہمارے FRCS کر کے اسسٹنٹ پروفیسر آئے انگلینڈ سے, اور مجھے یاد ہے کہ ان کو اپینڈکس نکالنا نہیں آتا. تو وہ شام کو جا کے نا وہ اپینڈکس کے لیے FCPS جو سینئر اسٹاف تھا اس سے وہ کہا کرتے تھے مجھے بتاؤ میں نے کسی پروڈکٹ کرنی. تو وہ ان سسٹم میں بڑا فلا تھا. تو ہمارے سسٹم میں فلا ضرور ہوگا, لیکن اتنی اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو وی ایکسپیکٹ جو ایگزٹ میں نکلتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آتے ہوتا ہے. MTI پروگرام میں جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بڑے تھورو انٹرویوز ہوتے ہیں اور وہ گورے خود لیتے ہیں. میں خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سر بھی بیٹھتے ہیں, ہم سب لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن ہم ان کی ایویلویشن میں کوئی مطلب مداخلت نہیں کرتے. میں بھول گیا لیٹر آنا, جو کمنٹس انہوں نے ہمارے فیلوز کے بارے میں دیے ہیں وہ اگر آپ سنیں گے تو بڑے قابل فخر کمنٹس ہیں جو انہوں نے ہمارے فیلوز کے لیے جو کمنٹس دیے ہیں. اور یہ نارمل لوگ نہیں ہیں, پاسٹ پریسیڈنٹس اس میں بیٹھے ہوتے ہیں رائل کانگریس کے. تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے فیلوز کے لیے اتنے گریٹ کمنٹس دے کر جاتے ہیں. ہاں یہ بالکل شعیب بھائی نے ٹھیک کہا ہے, کوئی اگر کوئی ایسا بڑا خوش نصیب ہے, کوئی ایک آدھا ایسا نکل گیا تو بڑی بات ہے, ورنہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کوئی ہو سکتا ہے شاید کوئی ایک آدھا نکل گیا ہو تو بڑا نصیبوں والا ہوگا جو نکل گیا ہو, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہمارے فیلوز ہیں ان کے بارے میں جو کمنٹس ہیں اس ٹیم کے جو MTI پروگرام کے لیے آتی ہے. اور میں آپ کو بھی بتاؤں 300 فیلوز اس وقت ہمارے انگلینڈ میں, برمنگھم میں, آئرلینڈ میں اس وقت ہمارے کام کر رہے ہیں, اور ان سب کے لیے ان کے کمنٹس ایکسٹرا آرڈنری تھے. انہوں نے ایکسلنٹ کا ورڈ یوز کیا تھا, ایکسلنٹ اینڈ ایکسٹرا آرڈنری. تو وہ اگر ویڈیو میں بھول گیا لانا میں آپ کو دکھاتا تو آپ کے لیے بڑا قابل فخر بات تھی. دوسری یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہم پیما کے فورم سے بھی یہ بات کہیں گے جتنے فیلوز ہیں کہ یہ تو ایک منیمم اکیڈمک اچیومنٹ ہے جو آپ کی لائف میں ہے, اور اس کے بعد پریکٹس یہاں سے شروع ہوتی ہے سمجھیں. تو آپ اپنی ایکسلنس کے لیے بھی اپنی ایفرٹ کریں. ہر کام جو ہے گورنمنٹ اور اداروں کے اوپر چھوڑنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ادارہ کہاں تک سکھا پائے گا, آپ نے خود لرن کرنا ہے اور آگے جانا ہے. سر ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وی جسٹ وانٹیڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ the CPSP conducted workshops which are usually not related to their specialties. So is there need of a change in this system? Can you name any? یہ پوچھا ہے. کوئی نام بتائے کوئی مجھے جو ریلیٹڈ نہ ہو. جی ATLS کے لیے بیسک سرجیکل اسکلز سر. جی بیسک سرجیکل اسکلز. بیسک سرجیکل اسکلز سب کو سیکھنی چاہیے, سب کو آنی چاہیے. ٹانکے لگانا, انسیجن لگانا, اس کے بغیر بھائی ڈاکٹری ہوتی نہیں ہے. اگر اس نے MBBS میں نہیں سیکھا تو یہاں سیکھ لے, ورنہ ساری زندگی پھر یہی ہوگا جو لوگ کہتے ہیں. مقصد آپ شاید کہہ رہے ہیں سم آف دا, میں بتاتا ہوں آپ کو سم آف دا ہمارے سے ENT کی ورکشاپ میں گائنی کے بتا رہے ہیں پروسیجرز. ہاں جی. تو
मायने की सर ये देखिए बेसिक जो स्किल्स की वर्कशॉप होती है वो तमाम लोगों के लिए एक जैसी डिजाइन की जाती है, इसीलिए उसको बेसिक कहते हैं, बेसिक स्किल्स वर्कशॉप। उसमें बेसिक स्किल्स तमाम सिखाई जाती हैं। अब ये नहीं होता है कि बेसिक स्किल्स वर्कशॉप सबके लिए अलग अलग डिजाइन की जाए। हाँ, जो एडवांस वर्कशॉप होती हैं वो सबके लिए अलग अलग होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कार्डियोलॉजी वाले के लिए ACLS होगी, सर्जरी वालों के लिए ATLS होगी, और गायनी वालों के लिए ऑल्सो की होगी, और इसी तरह और दूसरों के लिए अलग अलग होगी। लेकिन बेसिक चीजें जैसे MBBS का जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है, जब आप उससे FCPS पार्ट 1 करके आते हैं तो बेसिक चीजें तो आपको सारी आनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप अगर ENT के हैं तो आपको ENT वाले को ये कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। बेसिक कंपोनेंट सबको आना चाहिए। पार्ट 1 जिसने किया है उसको तो तमाम चीजों का पता होना चाहिए, उसको तो तमाम चीजों उससे हटके नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में फीमेल की तरफ से किसी की तरफ से हमारी फेलो की तरफ से आया कि कैन CPSP इंट्रोड्यूस सम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स फॉर कैंडिडेट्स। मेरा ख्याल है कि ये फीमेल की तरफ से आया हुआ, नाम नहीं लिखा हुआ, तो कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का कोई स्केड्यूल हो सकता है? क्योंकि इस वक्त देखिए ट्रेनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की एक हद होती है। जैसे कि हमने मैटरनिटी लीव्स अलाउ की हैं वंस इन ट्रेनिंग के, पूरे 4 साल में एक मैटरनिटी लीव हम जरूर देते हैं। लेकिन अगर कोई हर साल 3 महीना मैटरनिटी लीव पर चला जाए तो 4 साल में से 1 साल तो मैटरनिटी चली जाएगी उसकी। इसी तरह अगर उसके ट्रेनिंग आवर्स पूरे नहीं होंगे तो वो कैसा कंसल्टेंट बनेगा मुझे अंदाजा नहीं है। फिर बात वही होगी कि जनाब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारे फेलोज जो हैं वो उस स्टैंडर्ड के नहीं है। और फिर यही सवाल आप क्या रॉयल कॉलेजेस में जाकर कर सकते हैं कि जनाब ट्रेनिंग आवर्स हमारे कम कर दें, फिर भी आप हमारी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी फेलोशिप के लिए? ऐसा नहीं होता है। हर चीज का अपना एक, हमने आपको जो दिया हुआ है चार्ट बना के, SPD चार्ट्स दिए हुए हैं, हमने ट्रेनिंग आवर्स दिए हुए, वो आपको पूरे करने होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब सिर्फ कम करना नहीं होता, ज्यादा करना भी होता है। अच्छा, वैसे इसका बता दूं कि हमारा जो काउंसिल है ना, इतनी ज़्यादा ये हमारे बच्चों की फ्रेंडली है कि हम देख रहे हैं कि फीमेल्स अब ज़्यादा आ रही हैं ना, और इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड भी 60% फीमेल हैं। उसके लिए मैं क्या किया कि 7 ईयर्स का हमने दरमियान अलाउ किया है। IM कर लें, उसके बाद कई बच्चों की शादी हो जाती हैं, वो बाहर चली जाती हैं, या उनके कई खामिल आर्मी ऑफिसर होते हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं, कई सऊदी अरबिया बाहर चले जाते हैं, तो उनको हमने 7 ईयर्स कर दिया है। वो अपनी ट्रेनिंग फ्रीज करा सकते हैं, दे कैन रीजॉइन। ये काफ़ी हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। फर्स्ट 2 ईयर्स तो आपको करना पड़ता है, उसके बाद IM दें, IM में आप क्लियर हो जाए तो आपका पार्ट में जाएगा। ये बहुत ज़रूरी भी है कि वर्किंग आवर्स पूरे हों ताकि जो है ट्रेनिंग प्रॉपर हो सके। सर एक क्वेश्चन है, व्हाई FCPS इज नॉट इक्विवेलेंट टू PhD? बाकी उन्होंने शायद लिखने की कोशिश की है कि MD शायद इक्विवेलेंट है, या इस तरह की कोई बात है? मैं बता रहा हूँ, देखिए बड़ा क्लियर कंसेप्ट आप कर लें। जो ये हमारी HEC से काफ़ी बहस चलती है, काफ़ी हमने एफर्ट की। जो क्लिनिकल डिग्री है वो शेड्यूल 8 में आ गई है। ये कुछ कोई हमारे डॉक्टर गए हैं सऊदी अरबिया और वहाँ से वो HEC से कंफर्म कराते हैं। तो मेरे सामने में काम ही होता है कि उसमें तकरीबन हमारी 73 स्पेशलिटी है, तो 28 स्पेशलिटी HEC के ना उस पर आ गई हैं। और मैंने हैरान था कि गायनी में तो उसमें नहीं है। उसमें जो है ना हाईएस्ट डिग्री क्लिनिकल FCPS उन्होंने मान ली। बेसिक्स में PhD ये हाईएस्ट है, वो FCPS के बाद है। लेकिन MD MS को उन्होंने 7 पर रखा हुआ है, हमें 8 पर रखा हुआ है। उनको समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। जो चेयरमैन थे HEC के वो मेरे से नाराज भी हो गए। उन्होंने कई बात कोर्ट भी की कि मैंने उन्हें कह दिया जी कि कोई पढ़ा लिखा चेयरमैन लेके आ जाए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के उन्होंने PhD किया था। तो उनको समझाना मुझे लगा कि जी मसलन गायनी है, ENT जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें PhD इज नॉट द हाईएस्ट डिग्री, FCPS इज द हाईएस्ट डिग्री पूरी दुनिया में है। उसके बाद मसलन कोई एज पैथोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च करके कोई एक नया कोई ऑर्गेनिज्म अगर ढूंढ देता है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। उसको FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वो पूरे 5 साल या 3 साल करने पड़ेंगे। तो इस वक्त जो HEC से जो हमारी वेरिफिकेशन होती है वो FCPS क्लिनिकल में हाईएस्ट डिग्री के तौर पे होती है, ठीक है। लेकिन बेसिक्स में बाकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा में उनमें PhD हाईएस्ट डिग्री। ये अब क्लियर करने में बड़ी अच्छी हमारी काउंसिल ने एक जो अचीवमेंट कराई है, ये बड़ी मुश्किल से हुई है।
देखिए वो साथी जो हमारे खान में होते हैं, शायद उनके एज में हो कि वहाँ PhD के बाद भी लोगों ने FCPS किया और तब वो प्रोफेसर बने, फेलोशिप उन्होंने की। और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो PhD थे लेकिन बाद में उन्होंने फेलोशिप की। और एक एग्जाम्पल मैं कोड नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। फिजियोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं जो PhD हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमें सर एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अगेन सारे इम्पोर्टेंट आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे हो गए क्वेश्चन। FCPS रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने लिखा है कि डिसर्टेशन लिखवाई जा रही है, जो कि इस वक्त मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये में इससे अच्छे पढ़े लिखे आदमी से लिखवाई जा सकती है। और टाइम जो चेकिंग का है डिसर्टेशन का वो भी बहुत लंबा है, तो स्टिल देयर इज नीड ऑफ डिसर्टेशन इन सच सर्कमस्टेंसेस। मैं आई एम मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, ये जो CPSP की, उसमें ये काफी पॉइंट आता है। बात यह है कि हमारे CPSP में जो एक बहुत बड़ा जो हमारा हम समझते हैं कि हमारे बहुत बड़ा ऑनरेबल मेंबर जो है ना, वो पर्सन हमारे लिए वो हमारा सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर हमारा बहुत ऑनरेबल, मतलब मैं अपने आप को मैं काउंसलर से भी ज्यादा समझता हूँ कि मैं आज काउंसलर हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। आप मुझे वोट देते हो मैं काउंसलर ना होता। बात यह है कि वो डेजर्टेशन को साइन कौन करता है कि दिस रिसर्च वर्क हैज बीन कंप्लीटेड अंडर माय सुपरविजन एंड आई हैव रेड ईच पेज ऑफ दिस डेजर्टेशन, और अब जो है ना वो और मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये बिल्कुल ओके है, और मैं जो और दिस पर्सन इज फिट फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन। ये बात सुपरवाइजर करता है। आप जब 20,000 रुपया लेता होगा कोई, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये चीज अगर आप सुपरवाइजर हैं, आपने तो मैं आपकी मेरे लिए कोई वजह नहीं है कि मैं आपको कहूं कि नहीं जी आपने गलत कही, स्टेटमेंट गलत आपकी। ये पहला तो ये सवाल। दूसरी बात ये है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि जिसको वो पेपर लिख ले, पहला या दूसरा नाम चाहिए। उसमें साइनॉप्सिस भी लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ CPSP को इतला देनी है कि मैं इस बोतल पे रिसर्च करना चाहता हूं, ताकि वो प्लेजियरिज्म जो है ना वो हमारा उसमें ना आए। सिर्फ आपने इतला देनी है कि मैं अपने टॉपिक जो है ना उसमें साइनॉप्सिस भी नहीं लिखना, तो किसने रोका? किसी को नहीं रोका। लेकिन ये बात मार्केट में चलती है, हम भी सीना बसीना चलते हैं। उसने कहा, फिर वो बात को बढ़ा भी देते हैं कुछ जेब दास्तान के लिए, तो हम उसको और कोई कहता है 20,000 लिखे, जो कहता है 50,000 लिखे, जो कहता है 75,000 में लिखी गई। अल्लाह की कसम 80,000 में मैंने लेकर लिखी, वो कसम आगे से उठा ले। तो ये चीज ऐसे चलती है। बहरहाल हो सकता है चलती हो, लेकिन मेरे लिए हमारे CPSP काउंसिल के लिए हमारे लिए सबसे मोतबर नाम है हमारा सुपरवाइजर। अगर हमारा सुपरवाइजर में कह दे कि ये एक सरगोदा में एक स्टूडेंट है, उसने खुद ही साइन करके सुपरवाइजर के उसने भिजवा दी, सुपरवाइजर ने मेरे रिपोर्ट कर दिया कि ये मैंने नहीं साइन की। अब फिर वो स्टूडेंट जाने और CPSP जाने, तो लगे हुए। तो ये चीजें जो है ना अनफॉर्चुनेट है, हमें होती है। जो PG ये नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन सुपरवाइजर हम इन सारे मामले से बहुत सारे लोग सुपरवाइजर हैं। फॉर गॉड से इस चीज को हम जो है ना जरा खुद भी इसका सेफ गार्ड कर लें कि ये चीज होती होगी। हम नहीं कहते नहीं होती होगी, लेकिन हमारे लिए सुपरवाइजर इम्पोर्टेंट। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं मैं काशिफ। इसमें एक सजेशन आई थी किसी साहब की, तो मैं गुजरात डेजर्टेशन के हवाले से कि व्हाई डोंट यू ऐड 2 स्टेशन इन टॉक्स on the dissertation, so that at least he can go through the this is again a consideration in the council में है। ये council में है कि हम एक स्टेशन जो है उसका अपने डेजर्टेशन का डिफेंस करने के लिए, ताकि उसको पता तो मैंने क्या लिखा था। तो सुपरवाइजर ना उसको स्टूडेंट को नहीं पता मैंने किस पे लिखी। तो ये है बात, ये डॉक्टर साहब आप ये कंसिडरेशन बात है। सर एक और सजेशन ये था कि दुनिया भर में अब तो जर्नल्स हैं, तो क्योंकि पेयर रिव्यू जर्नल्स जो हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, तो क्या ऐसा फ्यूचर में कोई मुमकिन हो कि एक जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स का
ایک الگ کر دیا جائے JCPSP سے, کیونکہ JCPSP کے پاس ایک آلریڈی بہت بڑا برڈن ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے تاکہ وہ ایزیلی اس کے اندر اپنے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا سوال کیا, بڑا پرٹیننٹ, اور کئی دفعہ ہماری کونسل میٹنگ میں یہ ڈسکشن آئی ہے. اس میں ہم نے کئی بہت سارے ہمارے ورڈنگ جو آنریبل کونسلرز ہیں انہوں نے کئی دفعہ سجیشن یہ دی ہے کہ ایک تو جرنل ہے چلتا ہے, ایک ایسا جرنل ہے جو کہ ساتھ ساتھ سپلیمنٹ قسم کا جرنل ہو, کیونکہ جو سپلیمنٹ قسم کا جرنل جس میں جو اس کے PGRs کی جو ڈیزرٹیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے جو ریسرچ آرٹیکل ہیں وہ بھی چلیں گے. دس از ویری مچ ان ڈسکشن, اور کئی دفعہ ڈسکشن although we have not reached a final conclusion, but یہ پوائنٹ آپ کا جو ہے نا یہ this is very well taken, اور this has already been under discussion for quite long. ہم نے 11 جرنل جو ہے, پہلے لسٹ تھی 6 کی, ہم نے CPSP کے جرنلز کی تعداد بڑھا دی ہے, جو CPSP جن کو اپنا سمجھتا ہے کہ اگر اس میں بھی چھپ جائے آپ کا تو ہمیں قبول ہے. تو امتحان کے لیے جو آپ نے بات کی نا لمبی لسٹ, تو ہم کبھی کہتے ہیں بشک نہ چھپے, صرف ایک لیٹر مل جائے ایکسیپٹڈ فار پبلیکیشن, تو وہ لیٹر بھی کافی ہے. ہم he or she can appear in the exam. تو وہ آپ 11 وہ اور CPSP کا اپنا ہے. تو یہ آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن ہے کہ ہم اس کو سوچتے ہیں کہ سپلیمنٹ جرنل بھی ساتھ ساتھ چلے جس میں کہ ہماری ڈیزرٹیشن کا ریسرچ ایج بھی بہت زیادہ شاید. اچھا, ایک کوشچن ہے سر کہ وائی FCPS is included in Tier C in UAE and Saudi Arab. FCPS qualification Tier C میں ہے, A, B اور C تین کیٹیگری. یہ سعودی عرب میں بالکل ڈفرینٹ ہے. سعودی عرب میں ہمارا اسٹیٹس کنسلٹنٹ کا ہے اگر 2 سال پوسٹ گریجویشن کے بعد FC کا آپ نے کی ہو. UAE میں گیا تھا, پچھلے دنوں گئے تھے ہم, UAE میں بھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی, خود مانتے ہیں, وہاں ہمارا اسٹیٹس اسپیشلسٹ کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ ہمارے جو امبیسڈرز اور ہمارے ایمبیسیز کا بھی کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر لیول کا, فورن منسٹری کا اور ہیلتھ منسٹری کا کام ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں تو فیلوز بڑے پروٹوکول دیتے ہیں, اور فیلوز نے ہماری ملاقات بھی کرائی جو ان کی PMDC ٹائپ جو ہے. اب مسئلہ یہ کہ UAE میں نا کہ 7-8 PMDCs ہیں, ہمارے ملک کی ایک ہے نا میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹی, ان کے ہر جو ہے نا ایمریٹ کے الگ ہے, دبئی کے الگ ہے, ریاست کے الگ ہے, لینڈ کے الگ ہے, ابو ظہبی کے الگ ہے, دبئی. اور سب سے اسٹرکٹ دبئی ہیلتھ اتھارٹی ہے. ان سے ہمارا ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو ہم نے کہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا جی ہمارا کوئی 6 مہینے کا پروسیس ہے, اس میں ہم نیکسٹ میٹنگ میں آپ کے پوائنٹس ڈالیں گے, بڑے ویلڈ ہے اور ہم اس کو کنسیڈریبلی کنسیڈر کریں گے. تو ابھی تک وہ ہو رہا ہے, مطلب یہ ہم اس پہ لگے, ہمارا بڑا اس کو ٹاپ پرائرٹی ہے UAE کا. سعودی عربیہ میں تھوڑا سا پوائنٹ آیا تھا, وہ جب تھا جب FCPS used to be of duration of 3 years. 3 اب دنیا میں جو 5 years 4 years ہو گئے, تو دنیا میں جن کی وہ 3 years والی ہے ان کو وہ کنسیڈر ماننے کو تیار نہیں. باقی جن کی 4 years سے بعد ان کو وہ کنسیڈر ماننے, وہ جو ٹیئر کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو جن کی FCPS, اگر میں نے بھی FCPS کیا تھا تو میں بھی جا کے کنسیڈر نہیں لگتا تھا. میں 92 میں کیا تھا, تو اس وقت 2 سال کا تھا, تو چاہے میں کتنا بڑا بنے گا پروفیسر ہوں یہاں پہ, بٹ دیر آئی ایم 0. تو کوشچن از کہ وہاں پہ کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ ان کی ہے کہ 4 ایئر یا 5 ایئر سے بعد جو ہے ان کو وہ کنسلٹنٹ لیتے ہیں. تو اس لیے وہ سم آف دا پیپل ہو آر آلریڈی ورکنگ ان سعودی عربیہ, پرانے کام کر رہے ہیں, تو وہ کئی نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, تو نئے والے کنسلٹنٹ ہیں, پرانے والے اسپیشلسٹ ہیں, تو پھر ہمیں خاطر لکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا علم تو ہے, لیکن ہم کچھ کیونکہ بیگرز آر ناٹ اے چوزر, کرنا سعودی عرب نے, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, تو وہ پیٹرول ہی مفت دیتے, بڑی بات ہے. اس میں ایک ریلیٹڈ اس سے نکلتا ہوا ایک کوشچن ہے جو ہمارے فیلوز سننا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے CPSP نے رائل کالج سے کولیبریشن کیا, ہمارے لوگ اس وقت صرف آئلٹس پاس کرتے ہیں اور جا کے وہاں پہ کنسلٹنسی شروع کر سکتے ہیں. اسپیشلی بریگزٹ کے بعد تو بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, دے نیڈ پیپل, اور ان کے پاس ہے نہیں. صرف ہمارے ریڈیولوجی میں 6 months کا جو ہے اس وقت رپورٹنگ بیک لاگ جمع ہو گیا ہے UK میں. تو ایک تو میرا یہ کنسرن تھا کہ کیا CPSP نے, جو ہم نے سنا کہ انڈین جو پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹس تھے, MD وغیرہ کے جو بڑے وہاں پہ نام ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے وہاں سے یہ کام لیا ہے, اور کافی چیزیں جو ہے وہ انڈین کنسلٹنٹس کافی بڑی مقدار میں جو ہے UK اور یورپ کی طرف. تو کیا CPSP نے اس یورپین ریجن کے اندر کچھ کولیبریشن قائم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک بات. دوسری, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے جو وینیوز ہیں, یہ وہاں پہ جو ابھی میں ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں, وہاں پہ کافی لوگوں کو پرابلم ہے کہ FCPS کی کوئی ریکگنیشن
इन रीजन्स में नहीं है, ऑल्दो कि वो भी रॉयल कॉलेजेस से ही अपने फेलोज वगैरह लेते हैं। देखिए, दो हेडिंग में अगर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात बाद में करेंगे और इंग्लैंड की पहले कर लेते हैं। इंग्लैंड में तो ये है जो हमारे जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम वाले जो बता रहे टीम आई हुई थी, विश्वविद्यालय बता रहे थे, उनसे हमारा बड़ा क्लियर कट हमारा उनसे MOU साइन हुआ है। और यकीन करें कि मुझे रोज 2-3 फोन ना डिफरेंट डिग्रीज के फोन आते हैं कि जी शायद साहब काइंडली जो है ना हमारे साथ भी MOU साइन कर लें। तो हम उन्हें कहते हैं कि हम मतलब इतने बड़े ऑप्शन आ रहे हैं कि अभी सिर्फ हमने 3 जगहों से किया हुआ है, एक बर्मिंघम से, एक वॉल्सवर्थ से और एक रसूल हॉल से। ठीक है जी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स जाएं PGs या जो फेलोज जाएं वो प्रॉपर तौर पर टीचिंग इंस्टीट्यूशन में काम करें। ये अंग्रेज में मतलब आपको ये बड़ा 2 नंबर इनकी है। और जब पहले हम गए थे, बरसा भी साथ है 2007 में, तो मैंने उन्हें कहा था, मैं कहा आई होप ये जो डायलॉग हो रहा है इट वोंट बी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बिल्कुल क्या किया, मैं कहा हम बेवकूफ नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताई थी। अब इनको जरूरत पड़ गई है, अब ये हमें कर रहे हैं, तो अब हम बार्गेनिंग उसमें हो गए। ये इंडियंस की जो आप बात करें जी, ये जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हम उनके टीचिंग टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे जो आ रहे हैं जो कि मजीद आगे सीख के आए और वो सर्विस ना करें बल्कि ट्रेनिंग करें। तो हमारे पास अभी काफी और ऑप्शन है। हमने कहा कि पहले हमारे ये 3 जगहों से ये साल के आखिर तक हमें फीडबैक आ जाए कि किस तरह उनका हो रहा है, तो फिर हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास काफी अच्छा। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में उनकी AMC है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन, उनका एग्जाम पास करना पड़ता है। हम वहाँ गए थे और दोबारा हमें मई में दोबारा जाना है। उसमें था कि हमारे जो फेलोज वहाँ गए थे उन्होंने वहाँ कम्पीट किया और उनकी अपनी असेसमेंट के अपने तरीके हैं। मसलन कुछ मुझे फेलोज ऐसे मिले सर्जरी के जिन्होंने अब लेप्रोस्कोपी देखी हुई थी और FCPS कर लिया था। तो ज़रा लेप्रोस्कोप के अब वो लड़के ऐसे थे कि जो आर्मी के इंस्टीट्यूशन से ट्रेन हुए थे। तो आर्मी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिविल के और हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल वहाँ तो लेप्रोस्कोप में हमारा ट्रेनिंग अच्छे खासा वेल वर्स होता है। तो उन्होंने उनको असेस किया 6 महीने के लिए। जब उनको लेप्रोस्कोपी में भी जरा गुर हासिल हो गया तो उनको कल्चरल जॉब दे दी। तो वो ऑस्ट्रेलिया में ना इंडिविजुअल काफ़ी असेस करती है, ये उनका सिस्टम है। लेकिन अभी हमारी मई में एक एक्सपेक्टेड है रॉयल कॉलेज ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिशिंग के साथ एक मुलाकात, उसमें होपफुली अगर मुझे वीज़ा मिल गया तो शायद मिल जाऊँ, ये बात करके आनी है। सर हमारे फॉर ईस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े वेन्यूज अब तो मेडिकल रिसर्च एंड एकेडमिक्स के बन गए हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर है, स्वेल है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है। तो क्या वहाँ पे भी इसी तरह की हमारी कोलैबोरेशन पे CPSP की किसी इंस्टीट्यूट से चल रही है? नहीं, अभी तक उनसे नहीं चल रही, लेकिन हम इंडिविजुअल जिस तरह अश्विन साहब ने कहा था, हमारे पास एक कर्ज असना स्कीम है। जो भी हमारा फेलो हमें अप्लाई करे और खुद वो ट्रेनिंग स्लॉट ले ले सियोल में या सिंगापुर में, तो लोग लेते हैं। उनको ट्रेनर साहब बैठे, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये अच्छा खासा अमाउंट सेंक्शन कर देते हैं और बाद में वो कर्ज हंसना ही होता है और वो बगैर इंटरेस्ट के हमारे पास हाँ। तो वो इंडिविजुअल है। मतलब कई रेडियोलॉजी की बच्ची आई थी जिन्होंने इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में चाइना में अरेंजमेंट की, उनको उन्होंने गाइड किया, उनको हमने करवा दिया। तो ये क्या चाइना के साथ CPEC के साथ कोई हमारा कोई चाइना के पहले आप बताएं, चाइना जो आए थे पूरे लोग आए थे यहाँ देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया की बात अक्सर फोरम्स पर, अक्सर जगहों पर हमें सुनने को मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट खुद जाती है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वहाँ के मिनिस्टर्स जाते हैं, वहाँ की टीमें जाती हैं और गवर्नमेंट लेवल पर जाकर वो अपनी नर्सों की अपॉइंटमेंट के लिए भी जाती हैं। डॉक्टर्स तो छोड़े हैं, हमारे यहाँ तो ले दे के एक CPSP है जिसको टोटल इसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके पास कितने वसाइल हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में भी जाते हैं, अपने अदारों को भी देखते हैं, रिकॉग्निशन भी करा रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल की कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना हमारे पास कोई और सपोर्ट है। ये तो जो कुछ कर रहे हैं वो बस अल्लाह ताला करवा रहा है। यही टोटल 18 हमारे 20 काउंसलर हैं जो कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर जाते हैं। आयरलैंड में वो इंडिया वालों ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया उनके साथ, या फिर पाकिस्तान के साथ डील की है। अच्छा, तो किस बात पे की? मैं यकीन तो ये मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ कि 2 साल पहले की बात है कि मोदी साहब गए हुए थे आयरलैंड, जो स्कीम हम लेके आए हैं आयरलैंड की, और उनके जो मेगावान जो थी, जो उनकी थी वो HSC की, उसने खुद बताया। और उन्होंने CPSP के हमारे प्रेसिडेंट साहब साथ गए थे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कम्पेयर टू मोदी ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी खुद वहाँ पहुंचा है, हमारे तो ना कोई हमारा हेल्थ सेक्रेटरी नहीं कोई जाता, हमारा जो फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी नहीं जाता।
اور فیدر ہیڈ میں سے یہ آتا پتہ ہے سائر اتھارٹی، میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں گا. ہم خود کے پاس میٹنگ پہ گئے تو مجھے وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب ساتھ تھے اور جنرل سلمان صاحب ساتھ تھے، دونوں صاحب ساتھ تھے، بٹ صاحب تھے کہ 4-5 لوگ گئے. تو سائر اتھارٹی کہتے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں کہ سی پی ایس پی کونسل میں ایک سیٹ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی رکھ دیں. تو میں نے ان کو چھوٹے ہی کہا، میں کہا محترمہ آپ تو جہاں جاتی ہیں وہ تو ان اداروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہا آپ پی ایم ڈی سی آپ کے سامنے ہیں، آپ کو تو کنٹرول کر نہیں سکیں. تو کہتے ہیں جی نہیں آپ ہمارے یہ ڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایف سی پی ایس ہیں پیڈیاٹرکس میں، تو ان کو آپ لے لیں. میں کہا محترم بات یہ ہے کہ آج ہم ان کو دیں گے، کل یہ سیٹ 5 کروڑ کی بکے گی، ٹھیک ہے. تو میں کہا جی ان کو میں ڈی جی کو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن میں آئے ہیں. میں کہا ہم بھی الیکشن میں آئے ہیں، 3 دفعہ ہم الیکشن میں آئے ہیں، فیلوز نے ہمیں ٹرسٹ کیا تو ہم ادھر بیٹھے ہیں. میں کہا یہ کمپیٹ کریں. لیکن میں کہا میڈم آپ نہ سوچیں اس طرف آنکھیں اٹھانے کی، یہ ہمارا ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ادارہ بنا ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں اس کی 20 سیٹیں ہیں. ہم پنجاب کی 11 سے 12 نہیں کر سکتے، سندھ کی 6 سے 7 نہیں ہو سکتی، وہ سینیٹری فیصلہ کے دور بات ہے. تو انہوں نے مطلب اس حد تک یہ گورنمنٹ نے مطلب کیا تھا. تو ہم تو یہ جس طرح تشریح کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جا کے سعودی عربیہ ہم خود جاتے ہیں، اپنے کانٹیکٹ ڈھونڈتے ہیں، یوں ہی ہم خود گئے ہیں، ان سے اگر بات کی ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ کوئی نہیں ہے، یہ سارے کام گورنمنٹس کے کرنے کے ہوتے ہیں. ایک کئی سارے سوال ریپیٹیڈ کیونکہ ریپیٹیڈ ہیں اس وجہ سے اس کو میں کمپریہینڈ کر کے اور پھر یہاں سے پوچھ رہا ہوں. یہ فیمیلز کے حوالے سے کئی سوالات آئے ہوئے ہیں کہ ان کی تعداد کے حوالے سے تو آلریڈی یہ ہمارے آنری جو جتنے بھی کاؤنسلرز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ 60% رجسٹرڈ اس وقت ریزیڈنٹس فیمیل ہیں. جی تو میرے خیال میں اس وقت تو میل کی طرف سے یہ سوال آنا چاہیے تھا. اینی وے ایک کوشچن ہے کہ جسٹ لائک رویل کالجز دیر از ایولیوشن اینڈ آڈٹ آف 360 فیڈ بیک فار سپروائزرز ایز ویل. تو کیا سی پی ایس پی میں بھی کوئی ریزیڈنٹ موجودہ حالات میں میرے خیال میں پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ریزیڈنٹ اپنے سپروائزر کی کمپلین کر سکتا ہے؟ سنی جائے بالکل نہیں کر سکتے، کر تو سکتا ہے لیکن کیا سنی جائے گی؟ کوئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سپروائزر چینج بھی کر سکتا ہے، سپروائزر کے بارے میں فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے، اور اگر سپروائزر وہ پسند نہیں ہے تو چینج کروا لے. اور کالج اس کو میک شیور کرتا ہے کہ وہ سپروائزر جس کو اس نے چینج کیا ہے وہ اس کو وکٹمائز نہ کرے کسی بھی شیپ میں، بلکہ ایگزام میں اس کو ایکسپوز بھی نہیں ہونے دیتا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سپروائزر نہیں اچھا سلوک کرتا ہے، بھائی آپ لکھ کے دے دیں میں نہیں کرنا چاہتا، ختم ہو گئی بات. چینج کرنا چاہتا ہوں لیکن ریزن ویلڈ ہونا چاہیے. بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں یہاں کراچی کے بھی، سر کے پاس وہاں فیصلہ آباد کے بھی آتے ہوں گے، سر کے پاس اسلام آباد میں بھی. ان کے پاس ویلڈ ریزن نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی سپروائزر کہتا ہے ڈیوٹیاں پوری کرو. میں نے کہا بھائی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ کو ہم ایوارڈ کر دیں گے کیا؟ کہ جی سپروائزر پیچھے لگ گیا ہے، جی تم کام کیا کر رہے ہو ہمیں دکھاؤ بتاؤ کدھر تم نے آفس سے. وہ کہتے ہیں سپروائزر کہتا ہے ڈیزرٹیشن نہ لکھو، پیپر لکھو. پیپر لکھو. اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ اگر یہ وجہ ہو تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم کیا اس طالب علم کو ہم سپورٹ کریں گے؟ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اچھا minimum does the college have a policy regarding minimum number of faculty members supervisors in an institute recognized for training? کوئی تعداد فکس ہے کہ کتنے سپروائزر ہوں یا جب ہم ایگریگیشن کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں ہم نمبر آف بیڈس دیکھتے ہیں، فیسلٹی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی ٹریننگ سلاٹس بن سکتی ہیں. پھر ٹریننگ سلاٹس جو ہیں وہ کسی ایک آدمی کو نہیں دی جاتی، وہ ڈپارٹمنٹ کو دی جاتی ہیں. آپ کے پاس اگر ایک آدمی موجود ہے تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک سے زیادہ لوگ ہوں جو ٹریننگ دے رہے ہوں. کہ ایک آدمی تو سمر ویکیشن پر چلا گیا تو اس کے 1.5 مہینے میں کیا ہوگا اس کی ٹریننگ کا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ نیشنل ریزیڈنسی پروگرام کا بڑا انٹیگریٹڈ ہے، اور جب ہم ایگریگیشن کرنے جاتے ہیں تو ان تمام پوائنٹس کو لکھتے ہیں. اور کوئی بھی آدمی جو وہاں جاتا ہے انسپیکشن کے لیے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے، وہ رپورٹ رجسٹرار ریویو کرتا ہے، ریویو کرنے کے بعد پھر وہ کاؤنسل میں آتی ہے، کاؤنسل اس کو اپروول دیتی ہے، ڈس اپروو کرتی ہے. تو اس کا بڑا کمپریہنسو سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے اوپر ہم نے 8 طالب علم چھوڑ دیے، وہ چلا گیا چھٹی پر، بیمار ہو گیا، پیچھے میں پھر کیا ہوگا اس ٹریننگ کا. سر ایک کوشچن یہ ہے اور اس کو میرے خیال میں اپڈیٹ تھوڑا سا کرنا پڑے گا، کچھ ہندوستان میں نہیں آ رہی مجھے.
पूछने का ये मकसद है कि ना MBBS में ना पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी ट्रेनिंग के अंदर मेडिकल एथिक्स पे कहीं कोई बात नहीं हो रही, इंक्लूडिंग वर्कशॉप्स। जब आप FCPS कर लेते हैं उसके बाद एथिक्स कहाँ है, MBBS कर लेते हैं एथिक्स कहाँ है, कोई किताब कोई एक सफ़ा किसी भी किस्म की रिलीजियस गाइडेंस हो या मॉडर्न और की सेकुलर गाइडलाइंस हो फॉर एथिक्स, किसी किस्म की कोई एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए एफर्ट्स नहीं है, ना कॉलेज की तरफ से नजर आती है। पूछने का शायद मकसद है क्या इस वर्कशॉप कुछ ऐड होने चाहिए? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप है वो एथिक्स का ही है, और जो असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस है ना जो सुपरवाइजर्स के लिए उसमें भी काफ़ी चीज़ें की जाती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस वाकई हैं। मैंने आजकल स्टडी किया, इसमें हम ऐड कर रहे हैं चीज़ें। टॉक्स में डाल देना एक स्पेशल एथिक्स। हाँ, टॉक्स का भी होना चाहिए, ये भी एथिक्स स्पेशल है बिल्कुल। लेकिन पता बात ये जो एथिक्स है ना, ये ना पढ़ा के आती है और ना ही इम्तिहान से आती है। ये कुछ मतलब देखिए ना अपनी वो होती है जो फिर पहले आ जानी चाहिए। आखिरी सवाल से ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मेरे ख्याल में टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। कि पूछना इन्होंने शायद ये है कि जो लोग MSc MD प्रोग्राम में ट्रेन हो जाते हैं वो रॉयल ये CPSP का पार्ट 1 किए बगैर एंटर नहीं हो सकते, जबकि वो रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स में डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से MSMD किया है, बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से MSMD किया है, उन्हें हम पार्ट 1 में एग्जामिनेशन देते हैं और इसके बाद वो आएंगे, डिसर्टेशन लिखेंगे। IMM नहीं, डिसर्टेशन भी नहीं क्योंकि उन्होंने लिखी भी होती है। IMM का एग्जामिनेशन उन्हें देना होता है, वर्कशॉप्स करनी होती है और बाकी 2 साल की ट्रेनिंग उन्हें कंप्लीट करनी होती है। पहले 2 साल की ट्रेनिंग की एग्जामिनेशन होती है, उन्हें पार्ट 1 की एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि उन्होंने डिसर्टेशन लिखी भी होती है तो डिसर्टेशन की भी होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कर लिया हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रेंड लोग नहीं, जिन्होंने पास किया और बोनाफाइड यूनिवर्सिटी से। इसकी लिस्ट मौजूद होगी बोनाफाइड या डेफिनेशन? देखिए, बोनाफाइड वो है जो वो यूनिवर्सिटी जिनको HEC एक्सेप्ट करता है कि यूनिवर्सिटी है। अब मैंने अपने घर में यूनिवर्सिटी बना ली, खालिद अशरफी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये तो नहीं बात बनेगी। मैंने सुबह तो मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। आइडिया दे दिया अशरफी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। So ये here we are concluding our session and I would like to invite Dr. Abdullah Mustafi for concluding remarks. Thanks to all especially my young fellows who attended this special meeting, and I'm very thankful to senior fellows who are supervisors and examiners sitting here. We are all thankful to our distinguished guest, Professor Asghar Butt, Professor Shoaib Shafi, and Professor Khalid Ashrafi, who spared their valuable time to be here. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आप सब लोगों में से कि कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात समझनी हो, किसी मामले में परेशानी हो, उलझन हो, तो मेरा ऑफिस हर वक्त खुला रहता है। मैं दोपहर में ज़ोहर से असर तक वहीं होता हूँ। आप लोग जब चाहें आएँ, पूछें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एम्बिग्युइटीज़ को दूर करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा अमला हर वक्त यहाँ हेड ऑफिस का मौजूद होता है आप सब लोगों की मदद के लिए। तो कभी ये ना समझिएगा कि ये फोरम था जहाँ आपने सवाल पूछा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी परेशानियाँ वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं and you are always welcome to CPSP to solve any problem that you have. Thank you very much for your presence. MTI प्रोग्राम के लिए देखिए, ये जो मेडिकल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स का प्रोग्राम है जिसके तहत लोग जाते हैं, तो ये प्रोग्राम प्रेसिडेंट ऑफिस, आपको एक तो वेबसाइट पर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप इसके लिए तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी आपकी कोई बात समझ में ना आए तो मेरा ऑफिस मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफिस मौजूद है, आप आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।